السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر. تلنگانہ کے رنگا ریڈی ضلع میں خوفناک بس حادثہ، ٹپر سے ٹکر کے بعد 20 مسافر ہلاک، درجنوں زخمی. SIR کے خلاف اپوزیشن جماعت متحد الیکشن کمیشن پر لگائے سنگین الزامات. ہماچل پردیش کے اسکول میں 8 سالہ طالب علم پر بہیمانہ تشدد، اساتذہ پر بچے کی پینٹ میں بچھو ڈالنے کا الزام. BJP حکمراں ریاست چھتیس گڑھ میں اب دھرنا مظاہرے پر دینی ہوگی فیس، سماجی کارکنوں نے کہا آواز دبانے کی کوشش. افغانستان کے ہندو کش میں شدت کا زلزلہ، کئی افراد کی موت، درجنوں مکانات تباہ. غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت جاری، لگاتار سیز فائر کی خلاف ورزیاں. نتنیاہو نے کہا ہم حملے سے پہلے نہیں لیتے امریکہ کی اجازت. تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف. تلنگانہ کے رنگا ریڈی ضلع میں ایک دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا ہے. یہاں RTC بس مٹی سے لدے ایک ٹپر سے ٹکرا گئی. ٹکر اتنی زوردار تھی کہ ٹپر کی مٹی سیدھے بس کے اندر جا گری اور کئی مسافر اس کے نیچے دب گئے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق 70 سے زائد مسافر اس پر سوار تھے، جن میں 21 کی موت ہو گئی اور درجنوں کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے. مقامی لوگ اور پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچے. زخمیوں کو سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ریسکیو آپریشن تیز کرنے اور زخمیوں کو بہترین علاج فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے. وزیر اعلیٰ نے چیف سیکریٹری اور DGP کو براہ راست احکامات جاری کیے ہیں کہ زخمیوں کو فوری طور پر حیدرآباد کے اسپتالوں میں منتقل کیا جائے اور تمام ممکنہ مدد فراہم کی جائے. ہندوستانی خلائی تحقیقاتی ادارے ISRO نے اتوار کو تاریخ رقم کر دی ہے. آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا سے ملک کا سب سے بھاری مواصلاتی سیٹلائٹ CMS-03 کامیابی سے خلا میں روانہ کر دیا گیا ہے. یہ سیٹلائٹ ہندوستانی بحریہ کی مواصلاتی اور سمندری نگرانی کی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا. اس کا وزن تقریباً 4400 کلوگرام ہے اور اسے مقامی طور پر تیار کردہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنایا گیا ہے. سیٹلائٹ کو LVM-3M5 راکٹ، جسے ISRO چیئرمین نے فخر سے باہوبلی راکٹ کہا ہے، اس کے ذریعے مدار میں داخل کیا گیا. یہ سیٹلائٹ کم از کم 15 سال تک خدمات فراہم کرے گا اور 2013 کے GSAT-7 سیریز کا متبادل ہے. ISRO چیئرمین V نارائن نے کہا کہ سیٹلائٹ کو درست اور مطلوبہ مدار میں پہنچا دیا گیا ہے اور یہ مشن آتم نربھر بھارت کی ایک اور شاندار مثال ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ISRO کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا خلائی شعبہ ہمیں مسلسل فخر کا احساس دلا رہا ہے. CMS-03 کا کامیاب لانچ ہندوستانی سائنسدانوں کی ذہانت اور اختراع کا واضح ثبوت ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے دوسرے مرحلے میں 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں SIR کے اعلان کے بعد اپوزیشن کی حکمرانی والی ریاستوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن نے اسے جمہوریت کا قتل قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن پر ووٹروں کی فہرست میں ہیرا پھیری کا الزام عائد کیا. چنئی میں منعقدہ کل جماعتی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے M.K. اسٹالن نے کہا کہ SIR کا مقصد حقیقی ووٹروں کو فہرست سے حذف کرنا اور ریاست کی جمہوری روح کو مجروح کرنا ہے. اس اجلاس میں 49 سیاسی جماعتوں کے 60 سے زائد نمائندوں نے شرکت کی. اجلاس میں قرارداد پاس کی گئی کہ تمل ناڈو حکومت اس معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی. قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے کیرل اسمبلی نے بھی ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے ریاست میں SIR کی مخالفت کی تھی اور اسے بدنیتی پر مبنی اقدام قرار دیا تھا. سپریم کورٹ میں اس وقت 12 اپوزیشن جماعتوں نے SIR کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے، جہاں عدالت نے اگرچہ اسے روکنے سے انکار کیا مگر الیکشن کمیشن کو آدھار کو شناختی دستاویز کے طور پر استعمال کرنے سمیت کئی شرائط کا پابند بنایا ہے. ہماچل پردیش کے ضلع شملہ کے ایک سرکاری اسکول میں 8 سالہ دلت بچے پر انسانیت سوز ظلم کا انکشاف ہوا ہے. پولیس نے ہیڈ ماسٹر سمیت 3 اساتذہ کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا ہے. بچے کے والد کی شکایت کے مطابق بار بار اس کی پٹائی سے اس کے کان سے خون بہنے لگا اور کان کا پردہ تک پھٹ گیا ہے. سب سے لرزاخیز جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ اساتذہ نے ایک بار بچے کے پینٹ میں بچھو ڈال دیا. وہیں پولیس نے اس واقعے پر بھارتی نیائے سنہتا کے تحت غلط قید، جسمانی تشدد، دھمکانے اور
مشترکہ جرم کے الزامات درج کیے ہیں۔ والد کا کہنا ہے کہ اساتذہ نے بچے کو دھمکایا کہ اگر وہ کچھ بولے گا تو اسے جلا دیا جائے گا یا گرفتار کرا دیا جائے گا۔ مزید یہ کہ اسکول میں ذات پات کی بنیاد پر امتیاز برتا جاتا ہے، جہاں نیپالی اور دلت طلباء کو کھانے کے وقت الگ بٹھایا جاتا ہے۔ اس طرح کا الزام بچے کے والد نے لگایا ہے۔ چھتیس گڑھ کے دارالحکومت رائے پور میں احتجاج یا دھرنا دینے کے لیے اب 500 روپے فیس ادا کرنی ہوگی۔ بی جے پی کی قیادت والی میونسپل کارپوریشن نے یہ نیا ضابطہ منظور کر لیا ہے، جس کے تحت عوامی مقامات پر اسٹیج یا پنڈال لگانے پر فی اسکوائر فٹ 5 روپے بھی وصول کیے جائیں گے۔ میئر کے مطابق یہ فیس صفائی، دیکھ بھال اور ہجوم کے نظم و نسق کے اخراجات پورے کرنے کے لیے لی جا رہی ہے۔ ریاستی حکومت نے ایسے پروگراموں کے لیے مخصوص ضوابط طے کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں اور اسی کے تحت اجازت کے ساتھ فیس بھی مقرر کی گئی ہے، مگر سماجی کارکنوں نے اس فیصلے کو آواز دبانے کی کوشش اور اظہار رائے پر ٹیکس قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کی ہے۔ افغانستان کے ہندو کش پہاڑی خطے میں رات گئے آنے والے 6.3 شدت کے زلزلے نے ایک بار پھر تباہی مچائی ہے۔ جھٹکوں سے درجنوں مکانات زمین بوس ہو گئے، 7 افراد ان کی جان چلی گئی اور 150 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ زلزلہ مزار شریف، قندوز، بلخ اور تخار سمیت شمالی افغانستان کے کئی علاقوں میں محسوس کیا گیا۔ خوف کے مارے شہری رات بھر کھلے میدانوں میں رہے۔ وہیں زلزلے کے جھٹکے تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور ایران میں بھی محسوس کیے گئے۔ یاد رہے کہ رواں سال 31 اگست کو 6 شدت کے زلزلے میں 2000 سے زائد افراد کی موت ہو گئی تھی، جبکہ 2023 میں بھی 6.3 شدت کے زلزلوں نے 4000 سے زیادہ جانیں لے لی تھیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ اور لبنان میں سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق تازہ فضائی اور زمینی حملوں میں 7 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ وہیں جنگ بندی کے آغاز سے اب تک 236 فلسطینی شہید اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ وہیں لبنان میں بھی اسرائیلی حملے میں 4 افراد شہید ہوئے ہیں۔ عالمی مبصرین کے مطابق یہ کارروائیاں سیز فائر معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس کے نتیجے میں خطے میں نئی کشیدگی کا خطرہ بڑھ رہا ہے، جبکہ اسی دوران نتنیاہو کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ غزہ میں اپنی فوجی کارروائیوں کے لیے اسے امریکہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اسے آگاہ کرتا ہے۔ دوسری جانب حماس نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل پر جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کروانے میں ناکام رہا ہے اور جارحیت کو روکنے کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کر رہا۔ اس درمیان ترکیہ میں آج غزہ جنگ بندی اور انسانی بحران کے موضوع پر ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اجلاس میں ترکیہ، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، قطر، پاکستان، سعودی عرب اور اردن کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے، جس میں مسلم ممالک کی باہم مربوط کارروائیوں کی اہمیت پر زور دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔